یہ کیمرہ مین اگر اسے بالکل قریب کر لے، زوم کر لے اور ناظرین کرام کو دکھائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر گھوڑا جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ گھوڑے کی رفتار بھی تیز ہے۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کو مباح رکھا، حلال رکھا۔ تو جو حلال جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، پایا بھی جاتا تھا، صحابہ کرام کھاتے بھی تھے، اس بخاری میں 5 احادیث ہیں گھوڑا کھانے کی۔ کہ جنگ کے دوران گھوڑا مدینہ شریف میں رہ کر کھایا گیا۔ یہ جنگ کے حالات نہیں ہے، جنگ کے حالات کے بغیر بھی جی جی، آج تو گھوڑا ویسے جنگوں میں استعمال نہیں ہو رہا، آج تو ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، جہاز آ گئے ہیں، میزائل آ گئے ہیں، تو گھوڑا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کھاتے تھے۔ تو لوگوں کا تو یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر اس دور میں گھوڑا کھایا گیا تو تب بھی گھوڑا حلال ہے؟ گھوڑا حلال ہے، آج بھی مختلف کنٹریز کے اندر گھوڑا کھایا جاتا ہے۔ اچھا، گھوڑا حلال ہے؟ گھوڑا حلال جانور ہے، گھوڑا کھا سکتے ہیں؟ گھوڑا کھا سکتے ہیں۔ ہرن حلال ہے، ہرن کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہرن کا اور جو بکری ہے ان کی جنس تقریباً ایک ہے۔ اگر آپ گائے کو یہاں پر لے کے جاتے ہیں بھینس کر کہ اس کی قسم میں سے، تو بھائی بکری کو ہرن پر لائیے نا، حالانکہ وہ کراس بھی ہو جاتا ہے، بھینس کا اور بیل کا کراس نہیں ہوتا۔ گھوڑا حلال ہے لیکن اسے قربانی نہیں کر سکتے۔ یہاں کھڑے ہیں بیپاری، ان سے پوچھئے کہ کیا کٹا جو ہے وہ گائے کے اوپر کراس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ جنس ہی نہیں ہے۔ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا جی۔ اچھا جی مولانا صاحب، ایک سوال ہو رہا ہے، آ جانوراں دے کان تے چھوٹا چھوٹا نشان ہے کٹ دے، وہ خریدنے والے کہہ رہے ہیں جی وہ نقص ہے جی، سانو وہ دے بارے دسو جی بھی وہ نقص ہے یا نہیں؟ چھوٹا جا سراخ ہوئے ایویں کٹ دا کدھر ہے؟ کوئی ہے جانور مجھے ہمیں دکھا دیں، کوئی جانور دکھائیں، دکھائیں جانور۔ ہاں جی، بعد ایتھے منگا لینے ہمارا یہاں کوئی جانور دے کان دے تھوڑا جا ٹوک کڑا جانور لے آؤ دکھائیں، پھر آپ کو مسئلہ آجے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ یار سانو یہی طرح ساری دیہڑ تو کی کر جی 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 آجے آجے نا، آجے کر صاحب آجے۔ یہ دیکھ لو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ جانور ایک جانور کے ایسے کو ٹکیا سی کان اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر وہ عیبدار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس کا یہاں سے کٹ جاتا ہے یا تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز اور درست ہوگی، وہ عیب میں شامل نہیں ہوگا۔ اور جو غلطی سے کٹ جاتا ہے؟ غلطی سے پورا اگر کٹ گیا تو قربانی نہیں ہوگی، اچھا پورا کٹ گیا قربانی؟ اگر آدھے سے زیادہ کٹ گیا تو پھر بھی قربانی اب یہ دیکھیں جس طرح یہ جانور ہے، یہ اس کے اوپر چیچڑ ہے یا اس کی جو ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سکن کے اندر جو ہے وہ جاندار ہیں جو آ جاتے ہیں، اس کو اکثر بات کہتے ہیں چچڑ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی قربانی ہوتی ہے، جائز ہوگی، درست ہوگی، اس کی قربانی ہے۔ ہاں جی ہے۔ تو لوگ آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مطالبہ یہ کرتے ہیں اس پہ چچڑ ہے، کان کٹے دا نا جی ٹک لگیا او دا مطالبہ کر رہے یا پونچھ دم پر تھوڑے جے بال کم ہونا دا اعتراض کر جاندے ہیں۔ یہ تو جو ہے وہ لا علمی ہے اور یا زیادہ بہت زیادہ غلو ہے، تکلف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کا سینگ جو ہے وہ کاٹا ہوا ہو یا ٹوٹا ہوا ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں منڈی کے اندر بڑا مہنگا جانور ہے، بھاری بھرکم جانور ہے، لیکن اس کے سینگ جو ہے وہ بچپن سے ہی کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کو دوائی لگائیں یا کسی سرجری کے ذریعے کاٹ دیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کے سینگ نہیں ہوگے اس کی قربانی جائز ہے، اس کے سینگ ہیں اور اسے جان بوجھ کے کاٹا ہے، آپ نے کہا جی حسن کے لیے کاٹ دیا ہے، آپ نے مقابلہ حسن کروانا ہے یا قربانی کروانی ہے؟ اسی طرح آپ نے کہا جی جانور کو سینگ اچھے نہیں لگتے، آپ کون ہوتے ہیں جانور کو سینگ اچھے نہ لگنے والے؟ یہ شیطان کا کام ہے جو ہے وہ جانور کے سینگ کاٹنا۔ شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں تیری مخلوق کو یہ حکم دوں گا کہ تیری بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے۔ کسی جانور کا سینگ کاٹ دینا، کسی کا کان کاٹ دینا، یہ اللہ کی تخلیق میں آلٹریشن ہے اور شیطان کی فرما برداری ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ بالکل جی، آجن جی کر صاحب وہ آگے دیکھتے ہیں وہ جو کٹے ہوئے کان ہیں اور بتا رہے ہیں سوال۔ اچھا کر صاحب اب یہ دیکھیں کچھ وہ وزن میں زیادہ لوگ اس لیے خرید کے لے جاتے ہیں کہ اس کے اندر گوشت زیادہ نکل آتا ہے، اس کا گوشت جو ہے گائے کی نسبت میرے خیال سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ طلحہ صاحب، قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کی سپیرٹ کیا ہے؟ کیا گوشت زیادہ ہونا یا تھوڑا ہونا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بانٹ رہیں گے، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ تو بھائی آپ جو ہے وہ بیل لے لیں نا، بیل بھی تو بہت پلے پلے ہوتے ہیں، گائے لے لیں، زیادہ جانور کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر قربان کیے ہیں، 100 اونٹ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ہر سال قربان کیا کرتے تھے، 2 چھترے
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान किया करते थे। आपके पास पैसा है, आप गुरबा को कुर्बानी तोहफा में दें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो आज लोग भूल चुके हैं, लोगों को इल्म नहीं है, उलमा नहीं बता रहे, या लोगों के पास नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास कुर्बानी के पैसे ज़्यादा हैं, एक जानवर खुद कुर्बान करें अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, और एक जानवर कम अज़ कम इस साल, आपके चैनल की वसातत से मैं पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उन गुरबा को, मसाकीन को जिनके पास कुर्बानी की इस्तात नहीं है, उनके घर में पूरा जानवर कुर्बानी का भेजिए, वो खुद कुर्बान करें, आपको भी अजर मिलेगा, और वहाँ से जो खुशियाँ आपको मिलेंगी ना, वो सोची भी नहीं जा सकती। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहीह बुखारी के एक घर जो है वो 10-10 बकरे ले लेता है, 10-10 ऊँट ले लेता है, 10-10 वैले लेके फिर गली में बांध दिए जाते हैं दिखावे के लिए। अच्छा, दिखावे के लिए तो आपने कोई भी जानवर किया, कोई भी अमल किया, तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं है। दिखावे की नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, दिखावे की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाएगी, दिखावे का हज मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो दिखलावे का कोई अमल भी कबूल नहीं करता। शरीयत ने दिखलावे को शिर्क करार दिया है, और मुशरिक की कोई भी अमल जो है वो अल्लाह कबूल नहीं करता। लिहाजा आपने अपनी नीयत को खालिस करना है। वयज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, आपने अल्लाह का नाम लेकर जानवरों को ज़िबा करना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। ये जो 10 दिन शुरू हो चुके हैं, आज पहला ज़िल हज है, पूरी पाकिस्तानी कौम आज से इस दिन की तैयारी करे। इसमें नमाज, नवाफिल, सदका, खैरात, ज़कात, यहाँ तक के तकबीरात, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इनको कसरत के साथ पढ़ें। सच बोलें, झूठ को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें, और जो आप रिश्वत लेते हैं उस पर तौबा करें, जो आप हरामखोरी करते हैं उस पर तौबा। ये जो 10 दिन है ना, ये पूरे साल की सबसे ज़्यादा अहम तरीन दिन है, करीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पूरे साल में इससे ज़्यादा अजर व सवाब वाले दिन कोई नहीं है। और फिर इन 9 दिनों के बाद आपको जो 9वां दिन आएगा, उस दिन आपने यौम अरफा का, 9 ज़िल हज का रोज़ा रखना है। अगर आप एक दिन का रोज़ा रख लेंगे, अल्लाह ताला 2 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देगा। एक ये जो साल चल रहा है और एक जो आने वाला साल है, 2 सालों के गुनाह एक दिन के रोज़े से माफ़ हो जाएंगे। इससे बड़ी और बात क्या है? फिर आप 10 ज़िल हज को नमाज ईद अदा करने के बाद मसनून जानवर की कुर्बानी करते हैं। मसनून जानवर कौन है? ऊँट है, ऊँटनी है, गाय है, बैल है, भेड़ है, दुम्बा है, बकरा है और बकरी है। ये 8 जानवर कुर्बानी के जानवर हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब जानवरों की कुर्बानी की है। ये जानवर अगर आप करेंगे तो आपको अजर सवाब मिलेगा। और 10 ज़िल हज को जानवर ज़िबा करना, अल्लाह की राह में खून बहाना, ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। क्या कीमत क्या लगाई हुई है? कीमत इसकी बिल्कुल कम है, क्या लगाई है इसकी कीमत? सिर्फ 3.5 लाख। ये 3.5 लाख की। और कितना गोश्त होगा इसमें? तकरीबन 5 मन। 5 मन होगा। और वो छोटा उससे? वो सारे मेन है, सेम है। ये सब के 3.5 लाख लगाया हुआ है। सेल लगा दी है। ऊपर खड़े किए हैं, वो तो भारी है, उसकी क्या कीमत है? वो तो 5-5 लाख की। अच्छा, ये कसाई जब लेने आते हैं उस वक्त भी यही कीमत होती है? नहीं, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। 1500 रुपये किलो गोश्त है। अच्छा जी। 5 मन गोश्त कितने का बनता है, ज़रा एस्टिमेट लगाए आप। कट्टे का गोश्त है तो वैसे भी लाहौरी है, शदाई है, वो जिंदा खा लें चाहे मरा खा लें। नहीं यार, कसाई मरा भी जिंदा खिला देते हैं। नहीं नहीं, डोरियों ऐसी को। बात नहीं। ऐसे कई हम लोगों ने कसाई बकरियां जो जिन्होंने कटा मरा खिला दिया। मैं इस गल मैं करना, कोई ऐसा बंदा कोई ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ने मरिया जानवर ज़िबा ਕੀਤਾ, ਉਹ तस्दीक कर देवे, मैं जिन्ना जुर्माना कहोगे देंगा। मैंने प्रोग्राम किया मरा इस पे। नहीं भाई, नहीं, मैंने पूरा प्रोग्राम किया, मैं आपको दिखा दूं। मैं मेरी गल सुन, मरिया जानवर ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। 1-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਮੈਲ ਕਰ ਜਾਣੀ। क्या स्मैल किया होया गोश्त बंदा खा सकता? नहीं खा सकता।